तमाम तारीफ़ें अल्लाह जल्ल वअला के लिए सज़ावार है, जो कुल जहानों का मालिक व मर्जा है, जिसका कोई हमसर नहीं, जो कदीम अबदुल अब्बास है और हमेशा रहने वाला है। गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद लायक की इबादत सिवाय अल्लाह के, और ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और खास रसूल। सलात व सलाम नाज़िल हो हमारे आका नामदार हुज़ूर ताजदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी याद पर, आपके असहाब, बुजुर्गान दीन बिरादरान इस्लाम। माह ज़िलक़अदा, इसको बंदा नवाज का महीना कहते हैं। बिल्कुल इख्तितामी मरहले की तरफ आ रहा है, या 20 तारीख है, और ज़िलहज्जा के लिए अभी 20 दिन बाकी। अजीज़ों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत चंद कलिमात के ज़रिए अल्लाह की आज़माइश हुई, मगर वो चंद कलिमात क्या थे, उनके उसमें को जब आप देखते हैं तो ज़्यादातर आपकी ज़ाती ज़िंदगी पर इम्तिहान आता है, आपकी औलाद पर इम्तिहान आया, आपके अज़वाज मुतहरात पर इम्तिहान आया, और खुद आप पर भी इम्तिहान आया। और सबसे बड़ा जो इम्तिहान हुआ वो औलाद को अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान। यहाँ एक नुक्ता उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह जल्ल मजदहू को मान लेना और उससे इतनी मोहब्बत करना कि अपनी आल औलाद से भी ज़्यादा मोहब्बत का अगर मिसाल लेना चाहते हो तो सैयदना इब्राहीम की ज़िंदगी में आपको कि औलाद को अल्लाह की राह में, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने के लिए न सिर्फ तैयार हुए बल्कि मुस्तईद हो गए और कर गुजरे। और फिर औलाद की तरबियत का जब मामला आता तो सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में आप देखेंगे तो ज़्यादातर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे दूर दूर रहे काफ़ी वक्त, मगर सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम इतने फरमाबरदार कि जो फरमाने थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो आप बगैर शू व चरा सवाल किए कि इसने तय किए कि कर गुजर। अब ये ज़माना इन उसवे हसना सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़ात से जब हम देखते हैं अपनी ज़िंदगियों को तो बहुत ही इन्हितात, बहुत ही खुदा की इरफानियत और खुदा की लव, खुदा की मोहब्बत से हम दूर पड़े हुए, और हमें बहुत कसब की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। बग़ैर मेहनत करें, बग़ैर कसब करें, हम उन जैसे नहीं बन सकते। और सबसे ज़्यादातर औलाद की तरबियत का मामला आता है। आज बहुत कम जिंदगियां ऐसी मिलेगी जो अपनी औलाद से खुश नजर आती है, और जिनकी औलाद उनकी फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी के मरहले तय कर रही है। आज हमारे और अपनी औलाद के दरमियान जो दूरियां नजर आती है और जो दोहरेपन के पहलू नजर आते हैं, उसके बुनियादी चंद पहलू हैं। अगर उसको हम गौर कर लें और उस पर हम तवज्जो कर लें तो यकीन माने ऐसी बगावतें और ऐसी नाफरमानियाँ और ऐसे दूरियों का कभी सामना ना होगा। औलाद पर वालिदैन तवज्जो कितनी कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के हबीब फरमाते हैं कि वालिदैन पे औलाद का हक है। खाली वालिदैन का हक औलाद पर है ऐसा नहीं है, औलाद का हक वालिदैन पर भी है। और उन हुकूक की अदायगी में अगर कोताही हो जाएगी तो खसारा किसका?
آج ہم جو کچھ نقصان اٹھا رہے ہیں، جو کچھ خسارے میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور جو اولاد ہم سے دور ہو رہی ہے، اس کی بنیادی اساسی بیسیکلی اگر آپ علت تلاش کریں گے تو یہی ملے گی کہ ہماری لاپرواہی، ہماری عدم توجہ، ہماری ان پہ نگہداشت نہیں ہے، ہماری ان پہ توجہ نہیں ہے، ہماری صحبت ان کو نصیب نہیں ہوتی، ہم اتنے وقت ہی نہیں ہے کہ ہمارا کسی۔ اکثر والدین کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بچوں پہ توجہ دینا چاہیے، ٹائم دینا، ارے کیا کریں گے بھائی، کمانے سے فرصت ملے تو ہم اولاد کو دیں۔ پھر کمائی کس طریقے کی ہے، کمائی کا زاویہ کیا ہے، کمائی کا نظام کیا ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، جو کہ عقل حلال جب کھلائیں گے نقصان نہیں ہوگا، اور عقل حلال حاصل کرنا یہ آسان صحیح نہیں ہے، یہ آسان کوشش و محنت نہیں ہے، اس کے لیے بڑی کسب کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی بھی آمیزش دھوکے کی یا کسی ایسے عمل کی اس میں آمیزش ہو جائے جس میں حقوق العباد مارے جاتے ہوں، تو سمجھ جائیے کہ وہ معیشت، وہ تمہاری کمائی تمہارے لیے خسارہ بن جائے۔ آج بہت امتحانی لمحات ہے کہ اولاد کے لیے عقل حلال کا انتظام کرنا آسان بات نہ رہی، اور اس کے اندر بہت بڑے بڑے سرمایہ دار بھی امتحان میں ہیں، متوسط بھی امتحان میں ہے، غریب تو بیچارہ امتحان میں رہتا ہی۔ عزیز اور بزرگوں، اولاد کی تربیت کے بابت مفکران دین نے بات بتائی کہ اقتربوا من ابنائی، کہ تم اپنے بچوں کو قریب کرو۔ اقتربا یقرب اقرابت، اقتربوا اپنے اولاد کو کیا کرو، قریب کرو۔ اب اولاد کو جب قریب کرنے کی ہماری جب جدوجہد شروع ہوگی تو وقت دینا پڑے گا، وقت دیے بغیر اولاد کو قریب کرنا آسان نہیں، اور پھر اس کے بعد وَشَاوِرُهُمْ، اب جب گھر میں کوئی امور انجام دینا ہو، گھر کے معاملات کچھ کرنا ہو، کرو تم ہی، فیصلہ تمہارا ہوگا، مگر شاورُهُمْ سے مشاورت، اولاد کو بٹھا کر اولاد سے مشاورت کرو۔ آج کل اکثر والدین کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم جو بول دیے بس کرنا ہے، یہی بات اگر آپ مشاورت کے بات کرتے ہیں تو نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے۔ بغیر مشاورت کے، کیونکہ اولاد ماتحت ہوتی ہے، اولاد آپ ہی کے در پہ ہوتی ہے، اور آپ کے بغیر اولاد کا کچھ ہونے والا نہیں ہوتا ہے، اور بغیر مشاورت کے اگر آپ حکم چلاتے ہیں تو آج دنیا میں ذہن میں فساد ڈالنے والے بہت خریدے ہیں، معلوم نہیں کس خریدے کی وہ زنا چڑھ جائے، سیڑھی چڑھ جائے، اس کا نقصان بہت بڑا ہو رہا ہے اور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا ہے، ایک طرف کو اپنا سب سے پہلے اپنی اولاد کو قریب کرنا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشاورت۔ مثال کے طور پہ گھر میں کوئی کام کر رہے ہیں آپ، کون سی مثال لے لیجیے، گھر میں کوئی چیز خریدنا ہے، بیٹے آج کیا پکائیں گے، مناسب کیا ہے بولیے، آپ یقین مانیے خالی یہ دو جملے آپ کے بچے کو یہ اطمینان دلا دیتے کہ والد واقعی ہم کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنائیت سے ہمیں کچھ راہ دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے۔ وَاقْسِمُوهُمْ، کوئی معاملہ سے پہلے تبادلہ خیال کرنا، مشاورت الگ چیز، پھر مشاورت کے بعد تبادلہ خیال بھی کرنا، اپنے نظریات بچوں کے سامنے رکھنا جو چاہتے ہیں آپ، جو امیدیں باندھ رہے ہیں بچوں کی تربیت کے ذریعے، کچھ ان کو بنا کے کچھ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک آپ تبادلہ خیال نہیں کریں گے، اپنے نظریات کے سامنے نہیں رکھیں گے کھول کے، ان کو سمجھ بوجھ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ کب ہوگا؟ پہلا امر وقتربوا، آپ قریب کریں گے تبھی تو یہ سب چیزیں ہوئیں گی، قریب کرنے کا وقت نکالیں گے تبھی تو یہ سب چیزیں انجام پائے گی۔ سب سے پہلے جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ قریب کرنے کا جو مزاج ہونا چاہیے وہ ہمیں پایا نہیں جاتا، ہم سمجھتے صرف کمانا ہی بہت بڑا کام ہے۔ اس کے بعد ہے وَحَامِلُهُمْ،
کبھی کبھی ان کے دل کو چھونے والا فیصلہ بھی کر لینا. ان کو دل تمہاری طرف مائل ہو جائے کچھ انعام کے ذریعے, کچھ اکرام کے ذریعے, کچھ ان کی ضد بھی بعض وقت اگرچہ کہ دائرے سے باہر ہو مگر ضد کو بھی کبھی پوری کرنا پڑتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ان کے دل والدین کی طرف مائل ہو جاتے, ماں باپ سے بغاوت کی طرف نہیں آتی. پھر قبل ان تقصروا, اس سے پہلے کہ وہ تم سے بہت دور ہو جائے, تم کو نقصان پہنچا دے. تو یہ سب کب کرنا ہے؟ نقصان پہنچنے سے پہلے. آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ اپنی اولاد سے پریشان ہیں, اولاد بغاوت کر رہی ہے, اولاد نافرمانی کر رہی ہے, اولاد کا رونا سب کے سامنے آ کے رکتے ہیں. اس وقت تو کبھی مشاورت نہیں کرے جب بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو, اور جب بچے بغاوت کر گئے تو اب امام صاحب, خطیب صاحب, مول صاحب, مشایخین اکرام سب سے مشورے ہو رہے ہیں. تو بگاڑنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا, بگاڑنے سے پہلے سب کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرما, اسوہ اسماعیلی عطا فرما, اسوہ ابراہیمی عطا فرما, اس پہ ثابت قدمی سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما, خاتمہ بالخیر فرما, وقت رضا کلمہ طیبہ عطا فرما, اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم والحمد للہ.